جی ناظرین، میں اس وقت ایک ایسے وفد کے درمیان موجود ہوں جن کی قیادت عاطف سلمان کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے منتھتر نالہ اشکمن میں چیڑ کے درختوں کی مشینوں کے ذریعے کٹائی کی اور غیر قانونی کٹائی میں ملوث ہے۔ محکمے کی طرف سے ان پر درخواست دی گئی ہے اور ایف آئی آر درج کروانے کے لیے دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، اور عاطف سلمان کے نزدیک یہ لوگ بے قصور ہیں، مزدور ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں عاطف سلمان سے۔ اچھا عاطف سلمان صاحب، نالے میں ایکچولی ہوا کیا تھا، اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فدا صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں کی حقیقت بولنے کا موقع دیا۔ ایکچولی وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے پرابر اشکومن میں آپ کو پتہ ہے گزشتہ سال اگست کے مہینے میں سیلاب کی زد میں آ کے تقریباً کوئی 26 سے 28 گرانے مکمل طور پہ متاثر ہوئے تھے۔ تو اسی ٹائم پہ یہ نالہ متھنتر جو ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، ششال ہرائی بھی ہم کہتے ہیں، وہاں پہ سیلاب کے زد میں آ کے کچھ ہمارے جو کاہل چیڑ وغیرہ تھے وہ بھی سیلاب کے زد میں آئے تھے، وہاں پہ ڈیڈ فالن کچھ چیڑس وغیرہ تھے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک اپلیکیشن ہمارا جو فلاحی ادارہ پی ایڈ او ہے اس کی زیر نگرانی یہاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کرائے کہ وہ جو ڈیڈ فلن وہاں پہ چیڑ ہے ان کی منظوری دی جائے ان سیلاب متاثرین کے لیے، تاکہ یہ اپنا گھر وغیرہ بنائیں گے۔ کہ اگر ہم نے یہاں پہ ایک سبمٹ کرایا تھا اپلیکیشن، اس کے بعد اجازت باقاعدہ طور پہ مل گئی، پرمٹ ان کو ملا باقاعدہ طور پہ، ہر بندے سے چلان بھی محکمے نے یہاں پہ لی اٹھا کے، اس کے بعد وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اجازت ملی۔ تو اسی ٹائم سیلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے پرائیویٹ اشکومن کے دوستوں نے بھی، جن کو مکانات بنانے کی ضرورت تھی یا جن کو چیڑ کی نیڈ تھی، انہوں نے بھی اپلیکیشن سبمٹ کرا کے باقاعدہ طور پہ پرمٹ حاصل کیا تھا یہاں سے۔ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ مرخب 20 اگست کو ہمارا جو فلاحی ادارہ پی ایڈ او اشکومن ہے وہاں پہ ایک میٹنگ ہو گئی اس حوالے سے کہ اندر جانے کا پلان کیا ہوگا، کس طرح جائیں گے۔ کہ نمبردران اشکومن اور عمائدین اشکومن کی قیادت میں تو موجود نہیں تھا، قرارداد ہے باقاعدہ پی ایڈ او جو ہمارا فلاحی ادارہ ہے اس کی منٹس آف میٹنگ میں یہ ذکر ہے، قرارداد ہے اور سائن ہے، اس میں نمبردار اور کچھ عمائدین وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ اندر جو نالہ متھنتر ہے وہاں پہ جو چیڑ وغیرہ کی کٹائی ہے، جو ڈیڈ فلن چیڑ وغیرہ کی کٹائی ہے، ان کی کٹائی کے لیے یہ جو چنسا مشین ہے، چنسا مشین کو لے کے جائے تاکہ ایک ہفتے کے اندر اندر کام مکمل ہو کے واپس آئے، کہہ کر نمبردران کی موجودگی میں قرارداد وہاں پہ پاس ہو گئی۔ تو پھر پراپر اشکومن سے جو میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے یہ ہمارے مزدور لوگ، میں ان کو مزدور کہوں گا، غریب، یہ چنسا کی مدد سے اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، ریٹ لیتے ہیں۔ تو نمبردار کے حکم پہ، عمائدین کے حکم پہ، باقاعدہ ہدایت پہ یہ لوگ 27 اگست کو فارسٹ آفیسر کی موجودگی میں، بلکہ ان کے 2 اور ملازم تھے محکمے کے، فارسٹ محکمے کے، اندر چلے گئے متھنتر میں جا کے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو محکمہ فارسٹ کے ذمہ دار ہے ان کے حکم پہ، ان کی موجودگی میں انہوں نے وہاں پہ جو ڈیڈ فلن جو چیڑ وغیرہ تھی ان کی کٹائی ان کے حکم پہ کی، جن کو پرمٹ ملا تھا متاثرین کو یا دیگر لوگوں کو، ان کے حکم پہ، ان کی موجودگی میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہاں پہ جو ڈیڈ فلن چیڑ وغیرہ تھی ان کی کٹائی کی۔ تو بعد میں ایک کیس دائر ہوئی اور ایک کیس ہائی لائٹ ہو گئی، پھر محکمہ فارسٹ والوں نے آ کے ان جو چنسا مشین والے ان کو اریسٹ کیا، ان کو وارنٹ ہو گئی، تو آ گئے یہاں پہ، تو پریشر میں ڈال کے ان کے اوپر دباؤ ڈال کے 1-2 بندوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کی گئی تھی یہاں پہ، اور کچھ کو ڈرایا گیا کہ آپ کو ہم جوڈیشل کر کے جیل بھیجیں گے، یہ وہ کہہ کر۔ تو پھر ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک اپلیکیشن سبمٹ کروائی، ڈی سی صاحب سے تفصیلی ملاقات ہو گئی، اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو ذمہ دار ہے، جن کے حکم پہ یہ جو مزدور ہے بیچارے، انہوں نے جا کے وہاں پہ کٹائی کی ہے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لایا جائے۔ اس میں چاہے نمبردار شامل ہو، اس میں اگر میں بھی شامل ہوں تو میرے خلاف کارروائی کرے، میں نے اگر حکم دیا ہے تو فارسٹ آفیسر ہے، ان کے محکمے کے ذمہ دار ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو حکم دے کے وہاں پہ کٹائی کروائی، انہوں نے اپنی مرضی سے جا کے یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کر کے کسی کی حکم نہیں مان کے جا کے نہیں کیے، بلکہ ان کے حکم پہ یہ کارروائی عمل میں لائی ہے۔ تو ابھی اس وقت کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، تو ڈیفو کے پاس، صاحب کے پاس بھی یہ پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ مزدور ہے، انہوں نے کسی کے حکم پہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ محکمے کے ذمہ داران کی موجودگی میں، نمبردران کے حکم پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ کٹائی کی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی بالکل قابل قبول نہیں۔ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے فدا بھائی، یہ حقیقت یہ ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ذکر کروں گا، ایک اور گروپ بھی اس وقت بنا ہے اپنی دفاع کے لیے، وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ذمہ دار ہے اس معاملے میں، ابھی جا رہا ہے، کبھی چیف سیکرٹری کے پاس جا رہا ہے، کبھی
سیکرٹری فارسٹ کے پاس جا رہے ہیں وہ اپنے غلطی کو چھپانے کے لیے. وہ جو لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں وہ ہی اس میں انوالو ہے. کچھ ان میں سے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں. انہوں نے ان کو بھیجے ہے. وہاں پہ بھیجنے کے بعد اب لا کے کیس ان بیچاروں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور جرمانے ان سے کروائے جا رہے ہیں. عاطف صاحب یہ بتائیے گا جو محکمانہ کارروائی ہے آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ بالکل میں مسترد کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیفو صاحب اور اس کی ٹیم نے وزٹ کی تھی وہاں پہ جا کے. اس میں ایک طرفہ گروپ میں کہوں گا جا کے وہاں پہ ان کو غلط بریف کی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ نلے متھنتر میں سیلاب کی زد میں آ کے بہت سارے چیڑ وہاں پہ تباہ ہو گئے تھے. کوئی 300-400 کے قریب تباہ ہو گئے تھے. تو وہ اس سے پہلے کئی بار چوری بھی ہو گئی. ان کی کیس بھی تھانے میں ابھی بھی درج ہے وہاں پہ کوئی 100-150. تو بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ڈیفو صاحب آ کے کچھ ایک الگ گروپ ہے اس کو لے کے وہاں پہ گئے ہیں. تو جو چوری شدہ جو چیڑ کاہل ہے وہ بھی اس میں شامل کر کے دکھا رہے ہیں. تو ایک غلط رپورٹ ہے. میں دوبارہ سے میں سیکرٹری فارسٹ اور چیف سیکرٹری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بیٹے کوئی انکوائری کمیٹی آپ بٹھائے آ جائے علاقے اسکومن کے مائدین کو لے کے وہاں پہ جائیں گے. پروف کرے جنہوں نے یہ کیس دائر کی ہے جنہوں نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا تو وہ دکھائے ثبوت پروف دکھائے کہ کتنے وہاں پہ جو ہے کھڑے جو چیڑ ہے وہ کاٹے گئے ہیں, کتنے ڈیڈ سٹینڈ کاٹے گئے ہیں, کتنے ڈیڈ فالن کاٹے گئے ہیں. پروف دکھائے. پروف دکھانے کے بعد اگر یہ جو چنسا والے انہوں نے اگر غیر قانونی طور پہ کسی کی حکم نہیں مان کے اپنی مرضی سے اگر کہیں پہ کوئی کھڑی چیڑ وغیرہ کی کٹائی کی ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بالکل اس کو میں مسترد کرتا ہوں. بالکل غلط رپورٹ انہوں نے سبمٹ کرایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درخت کاٹے گئے ہیں یا ان کو نمبرداروں نے جو اجازت دی تھی وہ ٹھیک تھی اور وہ جو درخت کاٹے گئے ہیں صحیح حقداروں تک پہنچے؟ نہیں وہ بالکل میرے نظر میں یہ ہے نا جو پرمٹ جن کو ملا تھا پراپر اسکومنٹ کے جس میں ابھی ایک پولیس محکمے کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. دیکھو یہ پولیس بھی ہمارے بھائی ہے, ان کی بھی ضروریات ہے. تو انہوں نے بھی قانون کے تھرو پرمٹ لینے کے بعد جا کے اگر وہاں پہ ان کو کوئی چیٹ ملی ہے تو ضروری بات ہے وہ اپنے لیے لائیں گے. یا کسی کو غیر قانونی طور پہ اگر پرمٹ ملا ہے تو اس کی ذمہ داری تو ان کی تو نہیں ہے نا, وہ بھی محکمے کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے غلط کاٹا ہے پرمٹ سے ہٹ کے پرمٹ کسی کو اگر نہیں ملا ہے اس نے جا کے کاٹا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے. ہم اس کو روکنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے, اس کی دفاع بھی ہم نہیں کریں گے اگر غلط طریقے سے کسی نے کاٹا ہے تو. لیکن وہاں پہ جن کو پرمٹ ملا ہے 26 ہمارے سیلاب متاثرین ہیں, پرمٹ ان کو ملا تھا, ان کے جو ڈیڈ فلن جو چیڑ ہے ان کی کٹائی انہوں نے کی ہے, ان سے ریٹ انہوں نے لیا ہے. باقی جو پرائیویٹ کوئی 15 سے 20 25 30 یہ ڈیفو کو معلوم ہے کن کن کو اس نے پرمٹ دیا ہے چلان لے کے, ان کی جو چیڑ ہے ان کی کٹائی انہوں نے کی ہے. باقی ان کے اوپر کوئی الزام ہے کہ 29 پرمٹ کے علاوہ کوئی چیڑ کی کٹائی ہوئی ہے. اس کے ذمہ دار تو محکمہ ہے, وہ کارروائی کرے کس کس کو پرمٹ نہیں دیا ہے اور کس کس نے پرمٹ سے ہٹ کے اگر وہاں پہ کٹائی کی ہے تو پھر ان کا محکمہ ذمہ دار ہے. وہاں ان کے محکمے کے بندے وہاں پہ کھڑے تھے, کیوں دیا پرمٹ کے علاوہ بندوں کو کیوں دیا؟ پھر پرمٹ کے علاوہ دیا بھی ہے اور ان کو حکم بھی فارسٹ آفیسر نے کیا کہ ان کی کٹائی کرو. تو ان کی غلطی تو نہیں ہے نا, یہ تو مزدور ہے, فارسٹ کے حکم پہ یہ کٹائی کرتے ہیں یا جو وہاں پہ ذمہ داران ہیں ان کے حکم پہ انہوں نے کٹائی کی ہے مزدور بن کے. اب لا کے ان کو کمزور اور غریب سمجھ کے ملبہ لا کے ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور جرمانے ان سے لی جا رہے ہیں لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپیہ, حالانکہ انہوں نے وہاں سے 15-20 ہزار کی کمائی بھی نہیں کی, یہاں آ کے 1-2 لاکھ روپیہ دیں گے. ان کے اوپر کارروائی کا مقصد یہ ہے یہ کمزور ہے, ان کا کہیں پہ سنا نہیں جا رہا, ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اب یہ سیاسی لوگوں کے دباؤ میں آ کے نمبرداران کے دباؤ میں آ کے ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتے, غریب لوگوں کے اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کرتے. تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, آخری حد تک میں جاؤں گا. عدالت سے انصاف ملے گا, نہ ملنے کی صورت میں عوامی طاقت بھی استعمال کر کے ان کے لیے میں انصاف دلانے کی میں پوری کوشش کروں گا. یہ اس میڈیا کے توسط سے میں اعلان کرنے جا رہا ہوں. عاطف صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ صرف ان مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جن کو ادارے نے پرمٹ دیا؟ میں قانون کے مطابق انصاف کے مطابق میں انصاف کے ساتھ ہوں. پہلے تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں, ان کے یہ مزدور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جن کو پرمٹ ملا ہے وہاں پہ 26 متاثرین کے علاوہ جن کو قانون کے تحت پرمٹ ملا ہے میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں. ان کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کو پرمٹ ملا ہے, غیر قانونی طور پہ کوئی کٹائی نہیں ہوئی وہاں پہ. وہ پرمٹ ہمیں کوئی میڈیا میں کوئی تصویر کوئی اس طرح کی چیز یہ تو فارسٹ والے دکھائیں گے آپ کو, ان کے پاس پرمٹ ہے, ان کے پاس لسٹ ہے. درخت کاٹے ان کے پاس کوئی پروف؟ بالکل ان کے پاس بھی پروف ہے, ہمارے پاس لسٹ ہے. وقت آنے پہ یا ضرورت پڑنے پہ باقاعدہ طور پہ میں پیاڈو جو ہمارا فلاحی ادارہ ہے ان کے پاس لسٹ ہے, وہ بھی ہم پبلک کریں گے. کوئی اس میں دو رائے یا چھپانے والی بات نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ قانون کے تحت پرمٹ ملا ہے, فارسٹ آفیسر کی سائن ہے. اور میرے پاس موبائل میں یہاں پہ جو فارسٹ آفیسر ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر سجاد صاحب, اس نے باقاعدہ طور پہ فارسٹ جو ان کا ذمہ دار ہے پراپر اسکومن اس کو لکھ کے دیا اور نیچے لا کے مینشن بھی کیا کہ یہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آئی تھے. وہاں پہ جو بھی غلط ہوگا صحیح ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگا کہ لکھ کے بھی دیے, وہ پروف بھی میرے پاس اس موبائل کے اندر موجود ہے. تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ ظلم ہے,
انصاف کے لیے ابھی ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مجھے یقین ہے وہاں سے انصاف ملے گا. نہ ملنے کی صورت میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ عدالت عوام کی لگے گی. اس وقت ذمہ دار محکمہ ہوگا اور وہ لوگ ہوں گے ذمہ دار جنہوں نے ان غریبوں کو اس معاملے میں ڈال کے خود اداروں پہ پریشر کر کے مختلف محکموں میں جا کے لوگوں کو پریشر کر کے خود کو بچانے کی کوشش کرتے. تو یہ سلسلہ جاری نہیں رہے گا. میں اعلان کھلم کھلا یہاں پہ کر رہا ہوں کہ مجھے پوری یقین ہے عدالت سے انصاف ملے گا. نہ ملنے کی صورت میں جو احتجاج یا دھرنا میں عوام کو لے کے دوں گا تب سب کو نظر آئے گا یہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں. ٹھیک ہے، ایک اور آخری سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اشکمن کے اندر کوئی بھی اس طرح کے سماجی ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی غیر قانونی چیز سامنے آ جاتی ہے تو دو دڑے بن جاتے ہیں آپ سیاسی، تو اس کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھو میں حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے میں انصاف کے ساتھ شروع دن سے کھڑا ہوں. میں ظلم کے خلاف ہوں. دوسرا گروپ کی میں کھل کے بیان کروں گا یہاں پہ وہ اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، اپنے مفاد کے علاوہ کسی عوامی مفاد کے لیے نہ اس نے کبھی آواز اٹھائے نہ اٹھائیں گے. اس معاملے میں بھی دیکھو شروع دن سے میں کھڑا ہوں، سٹینڈ ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کو نظر آ رہا ہوں یہاں پہ میں ان کے ساتھ ظلم ہے تو ضروری بات ہے میں اب ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. ان کو بھی چاہے کم از کم آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وہ جا کے چیف سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں، سیکرٹری فارس کے پاس جاتے ہیں. یہ جنگل ہمارا ہے، پراپر اسکومن کا ہے، تو کیوں نہیں پراپر اسکومن سطح پہ مل کے ہی یہ مسئلے کا حل ہم نکالے کہ جنگل بھی ہمارا ہے، یہاں پہ کام بھی وہ جو چیڑ وغیرہ ملے ہیں یہ بھی ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ملے ہیں. تو سیکرٹری کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ گروپ بندی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ آپ خود بخود سوچ لیں اور دیکھنے والوں کو بھی کم از کم سوچنے چاہیے کہ یہاں پہ کون غلط جا رہا ہے کون صحیح جا رہا ہے. وہاں پہ ایک مخصوص ٹولہ ہے، وہ شروع دن سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مخصوص گروپ ہے، ان کو اپنی مفاد اگر نہیں ملی تو وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. لیکن میں وہاں پہ وحید بندہ ہوں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں ہم صرف انصاف کے لیے اور عوامی مفاد کے لیے میں کام کرتا ہوں بس.